بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 کے طلباء کو خوش آمدید۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق اخبار رسالے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سبق کی بلند خوانی کریں گے، اخبار کی تعریف بتائی جائے گی اور اخبار کے کچھ اقسام بتائی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اخباروں کے نام بھی آپ کو بتائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے سبق سے جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ کہ درست تلفظ کے ساتھ اردو پڑھ سکیں اور اخبار کے بارے میں جان سکیں۔ سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں کہ اخبار کسے کہتے ہیں۔ اخبار سے مراد وہ پرچہ ہے جس میں مختلف مقامات کے حالات، خبریں اور مضامین وغیرہ چھپتے ہیں اور اسے وقت مقررہ پر شائع کیا جاتا ہے۔ یہاں اخبار کی کچھ اقسام بتائی جا رہی ہیں، ان کی ڈیوریشن کی بنیاد پر انہیں 4 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی ہے روزنامہ، یعنی وہ جو روزانہ کی بنیاد پر شائع کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے ہفت روزہ، جو ہفتہ واری بنیاد پر شائع کیا جاتا ہے۔ 15 روزہ، جو 15 روزوں کی بنیاد پر شائع کیا جاتا ہے، اور ماہنامہ، جو 1 مہینے میں 1 مرتبہ شائع کیا جاتا ہے۔ یہاں پاکستان کے چند مشہور اخباروں کے نام آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ روزنامہ جنگ، روزنامہ ایکسپریس، روزنامہ امت، روزنامہ پاکستان، روزنامہ دنیا، روزنامہ نوائے وقت، روزنامہ جسارت، روزنامہ اسلام، روزنامہ کاوش ایک سندھی اخبار ہے۔ یہاں کچھ انگریزی کے اخبار ہیں: دا ڈان، دا نیوز اور دا نیشن۔ اب سبق کی بلند خوانی شروع کی جا رہی ہے۔ سبق کا عنوان ہے اخبار رسالے۔ یہاں ایک تصویر ہے جس میں مختلف اخباروں کے جو سرورق اور ٹائٹل پیپر ہیں اس کی تصاویر آپ کے سامنے ہیں۔ کسی واقعے یا حادثے کی اطلاع کو خبر کہتے ہیں۔ اخبار حالانکہ عربی لفظ خبر کی جمع ہے، لیکن اردو میں خبرنامہ یا نیوز پیپر کے معنی میں بطور واحد استعمال ہوتا ہے، یعنی اخبار واحد ہے اور اس کی جمع اخباروں یا اخبارات یہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اب یہاں وہ تعریف بتائی جا رہی ہے جو اس سے پہلے آپ کو بتا دی گئی ہے۔ وہ پرچہ جس میں مختلف مقامات کے مختلف حالات، خبریں اور مضامین چھپتے ہیں اور وقت مقررہ پر شائع کیے جاتا ہے، اسے اخبار کہتے ہیں۔ یہ اپنے دورانیے یعنی شائع ہونے کے وقفے کے لحاظ سے کئی طرح کا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ مثلا روزانہ شائع ہونے والا روزنامہ، ہر ہفتے شائع ہونے والا ہفت روزہ، 15ویں دن شائع ہونے والا 15 روزہ اور ہر ماہ شائع ہونے والا ماہنامہ کہلاتا ہے۔ خواہ روزنامہ ہو یا ہفت روزہ، یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ شائع ہوتا ہو یا روزانہ شائع ہوتا ہو، ہر اخبار کا ایک ناظم اعلیٰ ہوتا ہے جسے مدیر اعلیٰ یعنی چیف ایڈیٹر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مدیر یعنی ایڈیٹر جس کے ساتھ ایک سے زیادہ معاون مدیر جسے سب ایڈیٹر کہا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں۔ ہر اخبار میں متعدد وقائع نویس ہوتے ہیں جو جائے وقوع پر پہنچ کر مقامی واقعات اور حادثات کی خبریں اور تصویریں اخبارات کو فراہم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان الفاظ کے معنی آپ کے سامنے الفاظ معنی کی فہرست میں آ بھی جائیں گے۔ سرسری سے بتایا دیتا ہے۔ وقائع نویس، وقائع واقعہ کی جمع ہے، مطلب واقعات لکھنے والا، اور جائے وقوع وہ جگہ جہاں پر کوئی واقعہ پیش آئے۔ دور دراز کے علاقوں میں نامہ نگار ہوتے ہیں جو اپنے اپنے شہروں اور گاؤں کی خبریں لکھ کر اخبارات کو پہنچاتے ہیں۔ یہاں لفظ گاؤں کے ہجے کچھ غلط لکھے ہوئے ہیں، اس میں جو دوسرا واو ہے یہ اضافی ہے۔ ایک واو جس پر حمزہ لگا ہوگا وہی اس میں عام طور پر لکھا جاتا ہے اور یہی اس کا درست املا ہے۔ مختلف ذرائع سے خبریں جمع ہو جانے کے بعد مدیر اور معاون مدیر خبروں کا انتخاب کرتے ہیں، کاٹ چھانٹ کر کے انہیں مختصر بناتے ہیں اور پھر مناسب عنوان لگا کر انہیں کمپوزنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں، جہاں کمپیوٹر کے ذریعے ان خبروں کی کتابت ہوتی ہے، یعنی انہیں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد متن خوانی یعنی پروف ریڈنگ جسے کہتے ہیں،
اور تصحیح یعنی اغلاط کی درستی کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد صفحات تیار کیے جاتے ہیں، پھر پلیٹ تیار ہوتی ہے اور بعد ازاں چھپائی ہوتی ہے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد آج کل تو طباعت کے لیے ایسی خودکار مشینیں آ گئی ہیں جو رنگین اخباروں کے کئی صفحات کی 16 سے 20 ہزار نقلیں ایک گھنٹے میں چھاپ دیتے ہیں۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے طباعت، معنی چھاپنا، چھپائی۔ اس کے بعد اخبار کے بنڈل باندھے جاتے ہیں، مختلف گاڑیوں سے انہیں دور دراز مقامات پر بھیجا جاتا ہے، اس طرح ایک اخبار ہم تک پہنچتا ہے۔ ہر اخبار میں اداریہ ہوتا ہے جسے انگریزی میں ایڈیٹوریل کہا جاتا ہے۔ اس میں اخبار کا مدیر اعلیٰ حالات حاضرہ پر تبصرہ پیش کرتا ہے، یعنی جو موجودہ حالات ہیں ان پر اپنا تبصرہ اور تجزیہ پیش کرتا ہے۔ بین الاقوامی خبروں، صوبائی خبروں اور مقامی خبروں کے علاوہ مختلف کالم بھی ہوتے ہیں، مثلا مشاورتی کالم، مزاحیہ کالم، معلوماتی کالم، صحت و تندرستی کا کالم، شعر و ادب، گوشہ اطفال، خواتین کا صفحہ اور کارٹون وغیرہ۔ ایک حصہ وفیات کا بھی ہوتا ہے جس میں حال ہی میں ہوئی اموات کی خبریں شائع کی جاتی ہیں۔ وفیات وفات کی جمع ہے، مطلب فوت شدہ لوگوں کی فہرست۔ اخبارات کو جاری کیا جانے والا بیان یا اعلامیہ پریس ریلیز یا پریس نوٹ کہلاتا ہے۔ پریس نوٹ کے کالم میں سماجی یعنی معاشرتی، تعلیمی، جلسے جلوس، جشن اور تہوار، مذہبی، ثقافتی معاملات، تقاریر و بیان، تقسیم انعامات اور مبارکبادی وغیرہ سے متعلق مختصر خبریں شائع کی جاتی ہیں۔ انتقال پر ملال یعنی افسوس اور خراج عقیدت یعنی کسی کی تعریف میں کچھ کہنا، کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ الفاظ کہنا، ان کے اشتہارات بھی الگ عنوان کے ساتھ اخبارات میں شائع کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کا پریس نوٹ شائع کروانے والے کے لیے ایک خط بنامہ مدیر اعلیٰ اور اس کے ساتھ ہی مختصر نوٹ بھجوانا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی پریس ریلیز بھیجنا چاہتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ ایک خط جو چیف ایڈیٹر ہے اس کے نام بھی لکھے، جس میں اس حوالے سے اسے آگاہ کیا جائے۔ متعلقہ تاریخوں میں اشاعت کی غرض سے مرسلہ پریس نوٹ کی چند مثالیں۔ یہاں کچھ اخباروں کی کٹنگ آپ کو دی جا رہی ہے۔ مرسلہ یعنی بھیجی ہوئی۔ ایک ادبی پریس ریلیز ہے جس میں لکھا ہے کہ گجرات اردو اکیڈمی فیض آباد کے زیر اہتمام قدرت اللہ شہاب ٹرسٹ لائبریری میں بمقام فیصل کالونی پروفیسر وارث علوی صاحب کی زیر صدارت پروفیسر محی الدین صاحب کا اعزازی جلسہ بتاریخ 6 ستمبر کو شام 6 بجے منعقد ہوگا۔ اب یہ ایک خبر دینی تھی، اسے شائع کروانے والے نے اخبار کے چیف ایڈیٹر کو بھیجا اور اس کے ساتھ ایک خط بھی لگایا کہ اسے اس طریقے سے اس خبر کو شائع کیا جائے۔ دوسری ایک مثال دی ہے تقسیم انعامات، یعنی اگر کوئی ادارہ ہے وہاں پر تقسیم انعامات کا جلسہ منعقد ہونے والا ہے تو اس کے لیے جو پریس ریلیز شائع ہوگی اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے۔ الاخلاص فاؤنڈیشن حافظ آباد کے زیر اہتمام ٹیلنٹ سرچ امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو اسناد اور وظائف یعنی اسکالرشپ کی تقسیم بتاریخ 4 نومبر بروز پیر صبح 10 بجے بمقام ٹاؤن ہال سیدو روڈ حافظ آباد میں کی جائے گی۔ یہاں میں میرے خیال میں رہ گیا ہے۔ ایک اور مثال ہے تعلیمی اجلاس، یعنی جامعہ اسلامیہ لطیف آباد حیدرآباد کا سالانہ اجلاس و تعلیمی مظاہرہ اتوار 21 اپریل صبح 8 بجے سے دوپہر 1 بجے ہو رہا ہے، جس میں طلباء و طالبات کے تعلیمی مظاہرے اور علماء اکرام کے تاثرات پیش کیے جائیں گے، نیز نتائج و اسناد کی تقسیم ہوگی، شرکت کریں۔ ایک اور مثال ہے اخباری اطلاعات، سرکاری اور نیم سرکاری محکمے، نیم سرکاری یعنی جو سیمی گورنمنٹ ادارے ہوتے ہیں انہیں نیم سرکاری کہا جاتا ہے، نیز مختلف ادارے مختلف قسم کی معلومات قارئین کی اطلاع کے لیے اخبارات یا اطلاعات کے دیگر ذرائع کو نشر و اشاعت کے لیے بھیجتے ہیں، اسے اخباری اطلاع کہا جاتا ہے۔ ایسی اطلاعات کو مدیر یا نامہ نگار کاٹ چھانٹ یعنی ایڈیٹنگ کے بعد مناسب عنوان کے ساتھ اخبار میں شائع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری جو بلند خوانی تھی وہ مکمل ہوئی۔ اپنا ہوم ورک ملاحظہ کر لیجئے، سبق کا سرورق بنائیے خوبصورت سا، جس میں یقیناً اخبار کی کٹنگ وغیرہ کاپی میں چسپاں کرنا یہ ایک مناسب عمل ہوگا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ جو سبق آپ کو ابھی پڑھایا گیا ہے اسے بغور پڑھیے
اور تیسرا یہ کہ سبق میں جو ذکر کیے گئے اخبارات ہیں ان کے مدیروں کے نام یعنی ان کے ایڈیٹرز کے نام جو ہے وہ آپ پتہ کیجئے. 12 اخبارات آپ کو بتائے گئے ہیں، ان کے ایڈیٹرز کے نام آپ تلاش کیجئے، سرچ کیجئے، اپنے بڑوں سے پوچھئے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.